الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم توحید اور شرک سے متعلقہ عقیدہ بیان کر چکے تھے، تفصیل سے بیان کیا تھا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، پھر شرک کی اقسام پر گفتگو ہوئی، شرک فی ذات کو بیان کیا گیا، شرک فی صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور اب ہم ان ٹاپکس کو لے رہے تھے جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے کہ بعض اوقات وہم پیدا ہوتا ہے کہ ان عقیدوں کا رکھنا کہیں شرک کا مرتکب تو نہیں کروا دیتا، اور اگر کروا بھی دیتا ہے تو کس حد تک عقیدہ پہنچے گا، کتنی اس کی لمیٹیشن ہے، کیا لمیٹیشن ہے کہ وہاں تک پہنچیں تو کفر و شرک نہ ہو لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں تو کفر و شرک کے مرتکب کہلائیں گے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے علم غیب کا موضوع لیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر کسی کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات کیا جائے تو کیا انسان کفر و شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس میں مکمل تفصیل سے ہم نے دو باتیں ثابت کی کہ بعض صورتوں میں واقعی غیر اللہ کے لیے علم غیب کا ثبوت کفر و شرک کا سبب بنتا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ اگر بعض صورتوں میں غیر اللہ کے لیے علم غیب کو تسلیم نہ کیا جائے تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور یہ آپ تفصیل سے ہمارے پروگرامز میں سن رہے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آیا تھا تعظیم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم لازم ہے، تو کیا اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعظیم کریں گے تو کیا یہ تعظیم باری تعالی کے منافی تو نہیں ہوگا، اور کیا اس طریقے سے ہم شرک کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو آپ کو یہی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا اور ثابت کر بھی رہے ہیں کہ تعظیم اللہ تبارک و تعالی کی فرض، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کی تعظیم بھی بعض اوقات لازم و ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم غیر اللہ کی تعظیم فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل تعظیم بنایا، اور ہم یہ تصور رکھیں کہ ان کی تعظیم دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر یہ تعظیم شرک کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ہاں، بعض اس کے انداز اور بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو شرک کی طرف لے جائیں، اور آج انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس پر بھی کلام کریں گے کہ تعظیم کی کون سی صورتوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ لہذا جائز صورتیں ہم بیان کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے ما سوا کی تعظیم نہ صرف بعض اوقات شریعت کو مطلوب ہے بلکہ قابل مدح ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ثنا و توصیف فرمائی، بلکہ اس پر باقاعدہ انعامات اور اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مطلقاً کسی کی بھی اگر اللہ کے ما سوا کی تعظیم کی تو یہ غلط ہوگا، یہ قول بالکل غلط ہے۔ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی روشنی میں یا کچھ شرائط ہوتی ہیں، بعض مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ شرک ثابت ہوگا، ہر صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہمارا آخری ٹاپک تھا، یا یہ کہہ لیں کہ آخری جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارکہ لانا یہ شرک کا مرتکب تو نہیں بنا دیتا اور ناجائز تو نہیں ہے؟ تو یہ ہم نے آپ کو صحیح حدیثوں کی روشنی میں بتایا تھا کہ یہ شرک کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے ہوئے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور نماز میں آپ کا دیکھنا آپ کے تصور لانے سے زیادہ قوی ہے۔ تو جب نبی کریم کو دیکھنا یہ تعظیم باری تعالی کے منافی نہ ٹھہرا، اس کے خلاف نہ ٹھہرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ خود اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تنبیہ وارد نہیں ہوئی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ وارد نہیں ہوئی، کوئی عتاب نازل نہیں ہوا، تو ثابت ہوا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل گرفت نہیں بلکہ محمود ہے، اچھا ہے۔ اگر اچھا نہ ہوتا تو اس سے روک دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کبھی نہ تو حرام چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ نفوس قدسیہ سے خصوصی طور پر بیکار قسم کے کاموں کو پسند کیا جاتا ہے، تو یہ عمل اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، اس پہ بھی توجہ رکھنی ہوگی۔ ایک آج مزید تعظیم کے ثبوت پر دلیل اور اس کے انداز پر بھی ایک دلیل دینے کے بعد
پھر ہم تعظیم کی ناجائز صورتوں کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 پر بھی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں صفحہ 283 پر اسی حدیث کو نقل کیا۔ حضرت زارع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ فجعلنا نتبادر، تو ہم ایک دوسرے سے جلدی کرنے لگے، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورجلہ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کے قدم مبارکہ کو بوسہ دیا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی بھی کی گئی اور آپ کے قدم مبارکہ کو چوما بھی گیا، اور لازم سی بات ہے کہ ان دونوں کاموں کے لیے یقیناً جھکنا لازم ہوگا، کہ جھک کر ہی ہاتھ چومے جاتے ہیں اور پیر چومنے میں تو زیادہ جھکنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے جو سجدہ تعظیمی کے انکار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قدم چومنے کے لیے بظاہر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو فوراً اسے ایک سجدے کی کیفیت شمار کرتے ہوئے، سجدے کی حالت شمار کرتے ہوئے شرک کا فتویٰ دے دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تقبیل قدمین ثابت ہے، یعنی قدمین کو چومنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہوا اس حدیث سے، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ تعظیمی پہلو ہے۔ آپ کسی کا بھی ہاتھ چومیں گے، کسی کا بھی پیر چومیں گے تو لازم سی بات ہے کہ آپ تعظیم کے قصد و ارادے سے ہی چوم رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی دنیا دار کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وہ ایک الگ کیفیت، حالت اور صورت بنتی ہے، لیکن آپ کسی معظم دینی کا اگر ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں، کسی قابل تعظیم شخص کا ہاتھ پاؤں چوما جا رہا ہے اور وہ فقط تعظیم کے لیے ہے، کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، خوف کی وجہ سے نہیں ہے، تو یقیناً اس میں تعظیم کا پہلو ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کوڑے تو نہیں مارے گئے تھے، مجبور تو نہیں کیا گیا تھا کہ تم ہاتھ یا پیر چومو، تو یقیناً انہوں نے تعظیم کا ارادہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور اتنی تعظیم کہ جھک کر قدمین شریفین کو چومنا، ہاتھوں کو چومنا اور نبی کریم کو اس کو منع نہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے، وہیں پر منع ہوگی کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔